السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه
مکے والو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، ہم تمہاری مدد کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے نکال دیا ثانی اثنین، ان دو میں دوسرا بھی، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم کو صلاح دلائی کہ بھلائی اور بڑائی دلائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، اور بے شمار ان گنت لا تعداد آسمانت چمکنے والی ستاریوں کی تعداد نالوں زیادہ، اور بدلوں جو برسنے والی بارش کے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور ہزارہا اللہ پاک کی رحمتہ کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ اکرام، اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، صالحین کرام، اللہ جس مقام کے آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید انہوں کے درجات کو بلند فرما۔ سامعین حضرات، اس تو پہلے خطبہ کے اندر دوسرے حضرات کے سامنے جو چند گزارشات پیش کی کیا، اس کا لب لباب اور خلاصہ ہی ہے کہ آقا علیہ السلام مکے والیاں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی، اور خالق کائنات میں حکم دے دیتا ہے کہ محبوب جی ہن مکہ چھوڑ دیو کہ مدینے والی ہجرت کر جاؤ۔ اور مکے والے کی تدبیر ہے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیتا جائے، یا معاذ اللہ آپ کو جلا وطن کر دیتا جائے، اور وہ تدبیر جو دار الندوہ کے اندر تیار ہوئی، خالق ارض و سما نے اس تدبیر نو اپنے آقا علیہ السلام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک واضح کر دیتا۔ سونیا یہ تدبیراں نے بنا رہے، اسی اپنی تدبیر تیار کی ہے کہ تسی یہ دور نکل جانا۔ اللہ پاک نے اس تدبیر کا ذکر ان الفاظ میں کیتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ پاک نے اپنی تدبیر بنائی، مکے والے نے گھیرا پایا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سونیا بچاؤن والے اسیاں انہاں درمیانہ دے درمیان دے وچوں تلواراں چمکدیاں ہویاں نے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اوتھوں نکالیا، سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر پہنچے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے آئے۔ آپ نے یمن کا رستہ اختیار کیتا ہے کیونکہ کفار اٹھن گے تے مدینے کا رستہ اختیار کرن گے، لیکن آپ نے یمن کا رستہ اختیار کر کے غار ثور تک پہنچ گئے نے۔ ایک غار ثور کا رستہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، یہ جناب سنگریزیاں والی زمین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے پیر زخمی ہو گئے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اے آقا جی میں حاضر ہاں، آپ دے کندھے آپ دے پیر مبارک زخمی ہو گئے نے، حتیٰ غفیت رجلاہو سونیا تواڈے پیر سج گئے نے۔ تے سونے فلما رآہما ابو بکر، میرے پیارے ابو بکر دی نگاہ جو نبی دے قدماں ول پئی نا، قد خفیتا دونوں ہی زخمی سن، تے آپ علیہ السلام نو گزارش کی ہے سونیا ابو بکر دے کندھے حاضر نے، حاملہ علی کاہلہ، آپ علیہ السلام نو کندھے تے اٹھا لے آئے۔ او دنیا دے لوگوں تسی خلافت دا روڑا پایا کہ ابو بکر خلافت لے گیا، میں کہنا صاحب نبوت نو ہی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کندھیاں تے اٹھا لے آئے تے یہ جناب کھوج لاؤن والے بھی آ گئے نے۔ انہاں کیا تلاش کریے، تلاش کردیاں اے ابو بکر دے گھر وچوں چلے نے تے ویکھیا دوواں دے قدم مبارک لگے ہوئے نے۔ چلدیاں اے جناب جس وقت اس مقام تے پہنچے تے کھوجی بھی حیران ہو گیا، ایک کھلو گیا ہے۔ ابو جہل پوچھدا ہے کہ جناب تسی کھلو کیوں گئے ہو، سوچی کی پہ گئے ہو؟ انہیں آگے آپ پچھوں دے سن 4 قدم، ایتھے آگے 2 رہ گئے نے۔ انہیں آگے آپ ایکتے صحیح نہ ایک قدم کیدے پڑھتے نے۔ انہیں آگے ابو بکر دے ایک قدم دا نشان نے۔ فرمایا ابو جہل بات کہتا ہے انہاں قدماں دے اتے چلے آ جا جے محمد نو لبھنائی۔ معلوم ہویا کفار بھی اس بات قائل سن کہ ابو بکر دے قدماں تے چلیے تے مصطفیٰ مل جاندے۔ اللہ اکبر، ہون جناب چل دیا اس غار تک آگے نے تے اس غار دے کنارے دے ہوتے جس وقت آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سونیا غار بڑی پرانی ہے، میں ایدی اندر پہلے داخل ہونا ہے، ایدیاں صفائیاں کر دینا ہے، انہوں اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام او تشریف فرما سن تے فرمایا مکانکا یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب جی تسی ذرا ایدے ٹھہرو نا، حتی استبری الغار، میں غار میں داخل ہو کے پہلے غار دی صفائی میں کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر داخل ہوندے نے تے کی دل وچ کی بات ہے واللہ لا تدخلوا حتی ادخل، سونیا تسی پہلے نہیں جانا کیونکہ اگر وہ دے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہوئی تے میرا دل کرتا ہے میں پہلے جاواں، تکلیفاں ابو بکر برداشت کرے سونیا بعد وچ تشریف لے آونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
اندر داخل ہو گئے نے فرماتے نے فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ سونے اگر غار کے اندر کوئی تکلیف دے چیز ہوئے گی تے مینوں تکلیف پہنچا دے گی اصابنی دون کا سونے ساری تکلیفاں میں برداشت کرنے واسطے تیار ہوں اللہ اکبر میرے بھائیو ذرا غور کرنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار کے اندر نے اور جناب احد کے اندر نے اے بدر کے اندر نے پہلا نمبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے دوسرا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے لیکن غار کے کنارے تے آ گئے نے غار کے اندر داخلے واسطے اور پہلا نمبر ابو بکر دا ہے دوسرا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے کیوں ایسا ہوا کہ جناب بخاری بھی اپنی جگہ کے طرف اٹھے فرماندے نے صدیق پیشتر ہوئے داخل جو غار میں میں لوگوں تو سمجھ نہیں کہ ابو بکر نو پہلے کیوں غار کے اندر داخل کیتا گیا صدیق پیشتر ہوئے داخل جو غار میں یہ ہے دلیل قیم اور برہان آشکار بڑی بڑی دلیل ہے کہ صدیق جب تلک نہ کسی کے دل میں آئیں گے جب تلک صدیق کسی دل میں آئیں گے اس دل میں آئیں گے نہ نبوت کے تاجدار فرمایا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنا چاہتے ہو تے پھر اپنے دل دی غار کے اندر پہلے ابو بکر صدیق دی محبت داخل کرو پھر میرے نبی دی محبت داخل ہوگی اگر جس سینے کے اندر میرے نبی دے یاروں کے اندر یاروں کے واسطے بغض ہے کینہ ہے اوتھے میرے نبی دی محبت بھی آ سکتی نہیں آ سکتی حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوندے نے سر دے اوتے کپڑا ہے کپڑے دیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیندے سوراخ بند کر دیاں کپڑا مک گیا ہے سوراخ باقی رہ گئے نے ایک جناب انہاں سوراخاں دے اوتے ایڑیاں رکھ لیاں فرمایا آقا جی تشریف لے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انزل یا رسول اللہ اللہ دے محبوب ہونا جاؤ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رأسہ ابو بکر تیری عظمت کو قربان جائیے اللہ اکبر میرے آقا داخل ہوئے اور جناب تھکیما ہویا سی تے فرمایا ووضع رأسہ فی حجرہ ونام ابو بکر داخل ہوئے اپنا نبی پاک سے داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اس لتاں بچھا لئیاں کیونکہ دو ایڑیاں رکھیاں ہویاں سی سوراخاں دے ہوتے تے جھولی دے وچ اپنا پلہ سیدھا کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا آقا جی تسی آرام کر لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے کیونکہ حدیث الفاظ کی نے فی جرہی نعما چاہ دی گود وچ سر رکھے آئے کنے پیاری گود ہے جتے سفر یعنی ہجرت کے سفر کے اندر گود صدیق دیئے سفر آخرت کے اندر گود صدیق کا کائنات دیئے یارے سارے خاندان کو اللہ پاک نے عظمت آتے تاج پہنا دیتے ہیں قسمت اپنی ہوتی ہے ایک گود حضرت ابو بکر صدیق دیئے رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تے دوسرے بنے حضرت علی المرتضیٰ نا ستے ہیں کفار بھیجتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے ان نبی جی تک ستے ہیں کیوں بھئی اس بستر کے ہوتے کون سا رضی اللہ کفار علی کو نبی سمجھتے رہے
کفار علی نو نبی سمجھ دے رہے، لیکن نبی وہ تھے نہیں شک۔ تے ہن ذرا غور کرنا، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نبی نو سلا کے جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، جاگ دے نے۔ ابو بکر ادھر علی کے ستا پیا ہے، تسی جاگ دے ہو۔ علی تو انہوں نیند نہیں کیوں آئی؟ فرمایا میرے کو ایمان تھا سرنا، تے نبی نے حوصلہ بتا دیتا سی، میرا ایمان سی کہ کافر میں کوئی کہہ سکتے میرے علی تو انہاں کافر نو آرے لائے رکھنا ہے، اور علی نے ہون تک انہوں آرے لائی رکھنا ہے، آرے لائی رکھنا تو اے سمجھ دے رہے نبی ایک درگاہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق جاگ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ علی کو نیند کیوں آئی؟ فرمایا میرے کو سر امان تھا، میرے کو سر لوکر چاندی سونا درہم و دینار، اگر وہ چوک کے لے بھی جاندہ تے بازاروں ہور لے کے دی دیتا۔ ابو بکر تو انہوں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی بلندیاں دا سفر کر کے آئے ہو تو ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا علی نے اس واسطے آ گئی، انہیں کوئی جڑی عمادت ہے وہ بازاروں میں مل سکتی ہے، لیکن میرے کو جڑی عمادت ہے رب نے یہ ہو جی عمادت بنائی کوئی نہیں۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریجوے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا۔ فرمایا اے ہو جیا رب نے بنایا ہی نہیں، اے ہو جیا کوئی آنا ہی نہیں، اے ہو جیا نہ آئے گا تے نہ آنا ہے، اے ہو جیا نہ رب نے بنایا تے نہ بناونا ہے، تے جیڑا آنکھیں میں دوبارہ ہونا ہے وہ ہوئی اکھوں کانا ہے، کیونکہ مرزے نے کیا سی نا یہ اکھوں کانا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اندر تے دشمن بھی آ گیا ہے، جنہوں ابو بکر تے نبی دی رفاقت چنگی نہیں لگتی، یہ بھی آیا ہے، انہیں آ کے ٹنگنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے نال ڈنگ برداشت کر لینے، ڈنگ برداشت کر لینے، پر پیر چکیا، پیر چکیا نہیں، ڈنگ برداشت کرنا، پیر نہیں ہلایا کہ میرے سونے دی میرے آقا دی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ڈنگ پیا کر رہے ہیں، کالا ناگ تے پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ کہندہ اڈی چوک، یعنی تخیلاتی بات ہے نا، اور یہ آپ کی آواز کا ضرور اڈی چوک، آپ نے فرمایا نہیں چوک، اور یہ آپ کی اڈی چوک، آپ امن نہیں چوک دا، اور یہ کہتے لوگ پتا نہیں میں کون ہوں، بھئی کون ہے تو؟ اور یہ کہتے لوگ شیش ناگ کہتے ہیں، اور یہ کہتے لوگ یہ نہیں پتا کہ تینوں شیش ناگ کہتے ہیں، میں نو صدیق کہتے ہیں، یہ کیا بناتا ہے؟ اڈی چوک، وہاں نہیں چوک دا، اور یہ کہتے لوگ پتا نہیں میرا ٹنگیا تے پانی بھی نہیں مانگ رہا۔ صدیق اکبر نے ضرور کیا ہوئے گا کہ تینوں یہ پتا نہیں مینوں پانی کی لوڑ پینی نہیں، کیوں کہ میری چوری میں جو وہ آرام پیا کرتا ہے جڑا ساقی کوثر کا ساتھ، جڑے حوض کوثر کا ساقی ہے۔ لو پھر اگے چلنے تو پہلے ایک گل اتنے سنا دے گا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس لگ گئی، اتقار کی گل ہے کیونکہ آج بندہ غار دے وچ ہی لگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا جی پیاس، حضرت
شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا پیاس لگی ہے نا، جیاں پیاس لگی ہے، فرمایا اس طرح کر فاذهب على باب الغار، دروازے دے اوپر ذرا روک، دروازے دے اوپر باہر ذرا ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک پیر میں غار وچ رکھیا، ایک میں باہر رکھیا، کہ باہر نو ویکھیا نا تے اتوں سیدھا پانی دا پھوارا آ رہا ہے، میں جلو اگے کر کے پانی پی لیا، واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آقا فرماتے ہیں ابو بکر پانی پی لیا ہی، فرمایا اللہ نے سونے پیغمبر پانی پی لیا ہے، فرمایا پتہ ہی کدھروں آیا ہے، اللہ نے محبوب نہیں پستا تیار کیتا تے پانی شروع ہو گیا ہے، فرمایا جس وقت تو پانی کیا رب کائنات نے جنتیاں نہراں تے جڑا پہلے دار ہے انہیں آگیا میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہے، پانی پی جی سونیا، پانی میں لج کے پیتا کیسا سی، شاید رالو مٹا سی، دودھ رالو چٹا سی تے بڑا ہی ذائقے والا سی، فرمایا جنت دی نہر دا پانی، انہیں کالا ناگ بھی کی کہہ رہی ہے ہڈی نو اٹھا نہیں اٹھاؤں گا، تینوں پتہ نہیں میرا ٹنگیا پانی نہیں منگدا، کہ ابو بکر فرماتے نے میری جولی وچ بھی ہوے جڑا حوض کوثر دا، تے رب بھی کی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونیے تینوں اسی حوض کوثر دا ساقی بنایا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹنگ دے ٹنگ کھائی جاندے ہیں، تکلیف ہوئی لیکن وہ ختم نہیں کیتا، آخرکار اکھاں دے وچوں آنسو گرے تے کتھے گرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے اوتے گرے، ذرا توجہ رکھنا، او میرے نبی دا چہرہ تے ہوئے جس چہرے دیاں قسماں آسماناں والا رب کھاوے کبے وسوہا واللیل اذا سجا، اللہ نے اتنا سونا چہرہ بنایا، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ، آپ دا جسم مبارک بھی پاک ہے، آپ دا چہرہ بھی پاک ہے، کہ ادھر کوئی بھی مکھی گندی مکھی جڑی ہے نا وہ میرے نبی دے جسم اطہر تے نہیں بیٹھن دی اجازت، کیوں کہ میرے نبی دا جسم پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم پاک ہے، تے ہن جناب او ہوئی آنسو نبی دے چہرے تے گر سکدا ہے جڑا آنسو بھی پاک ہوئے، آنسو بھی وہی گر سکدا جڑا پاک ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آرام فرما رہے ہیں، ستے نے آرام فرما رہے تے چہرے دے اوتے نا آنسو گریا، میرے آقا علیہ السلام نے جی اکھاں کھولیاں، جس وقت اکھاں کھولیاں تے ویکھیا ابو بکر صدیق دے اکھاں وچوں آنسو جاری، فرمایا مالک یا ابا بکر، سونے یارا کی گل ہے، ایہو جی بولی رب نے سینہ ٹھار دیتا، اور میرے سونیاں کی گل ہے، فرمایا جی تھلیو ڈنگ بج رہے نے، تکلیفاں پہنچ رہی نے، اے آنسو بھی پاک ہے، چہرہ بھی پاک ہے، کسی دا چہرے کسی دا آنسو گرتا ہے تے مسلے تے، کسی دا آنسو گرتا ہے زمین تے، کسی دا آنسو گرتا ہے راتیاں تاریکیاں تے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اور جناب صدیق اکبر این نظر جمع کر کے ویکھتے پہنے کہ اللہ نے ضرور کیا ہوئے گا، اے میرے سونے ابو بکر تسی یہ گل کے کرتے سو کہ نظارو الا وجہ رسول اللہ، پوچھن والے نے پوچھیا اے ابو بکر تیری سب تو بڑی خواہش کی ہے؟ فرمایا میری سب تو بڑی خواہش ایک ہے کہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ میرے محمد دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم،
تے میں رج کے تکدا رہا اللہ اکبر کہ اللہ پاک نے ضرور فرمایا ہوگا اے ابو بکر رج کے دیکھ سونے دے چہرے نو تے ابو بکر نے اکھاں کڑیاں ہون گیاں چہرے دے اوتے ویکھ دے ہون گے آنسو گرے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ کھل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ کھل گئی فرمایا ابو بکر کی گل ہے فرمایا اللہ دے سونے پیغمبر جی سب نے ڈگ مارے فرمایا اڈی ادھر کر اڈی ادھر کی تھی لب مبارک لایا رب نے ساری تکلیفاں دور کر دتیاں اللہ اکبر ایک کون ہے جیڑا میرے نبی کے واسطے تکلیفاں پہ برداشت کر رہے ہیں تے آقا علیہ السلام کیا کھلنا آپ نے فرمایا بکر کپڑا سی میرے کول فرمایا یا رسول اللہ سارا کپڑا مک گیا ہے سراغا وچ دے دیتا کپڑا تے اور کوئی نہیں جدوں اینی گل ویکھی نا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی فرمایا ابو بکر اللہم جعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ اللہ جویں غار دے وچ نال ایویں جنت وچ بھی نال ہی رکھی تے اللہ پاک نے کی فرمایا سونیا اسی دنیا دے اندر بھی اے تیرے نال ہی رکھاں گے اللہ اکبر آ دیکھ لو میں ایتھے تو ایک ہور گل سناون لگا جے تے نقطے وار کے قرآن وچوں اے کون نبی ہے جناب یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دروازہ بند تالے لا دیتے زلیخا نے تالے لا دیتے دروازے بند تے جناب نبی دی سفید چادر دے ہوتے داغ لاؤن دی کوشش کی تھی تے انہیں کی کیا ہے تلک یوسف میرے وقت توجہ کر تے آپ کی فرماتے نے قال معاذ اللہ نے بنا اور کوشش کر رہے باہر نکلا اللہ جی ایتھے گھیرے آ گئے ہیں دروازے بند تالے لگے ہوئے نہیں چابیاں میرے کول نہیں کہ اللہ نے کی فرمایا یوسف ایوہ الصدیق میرے یوسف تو میرا نبی بھی ہے تے صدیق بھی ہے تو جو ہے ذرا بات تو جو ذرا دیکھا اے میرے سونے پیغمبر میرا یوسف میرے لاڈلے پیغمبر تو میرا نبی بھی ہے تے صدیق بھی ہے اللہ دروازے بند تالے لگے ہوئے نے کی کرا کس پاسے جاواں برائی تو ہی بچاؤن والا ہے اللہ فرماندے نے دوڑ اللہ دوڑ یا اللہ دروازے بند نے فرمایا صدیق دے واسطے چابیاں دی لوڑ پندی نہیں تو میرا نبی بھی ہے تے میرا صدیق بھی ہے فرمایا صدیق دے واسطے تالا کھولنے دی لوڑ بھی پندی میرے یوسف دوڑ دا تیرا کام نہیں دروازے تے آؤں تو پہلے تالا کھول کے دروازہ کھول کے رس ہٹا تھا ہن آئی میرے ابو بکر دی واری آخری ٹائم میں اپنے پتر نو بلا لیا ہے امام راضی نے اس بات کو نقل کیتا ہے فرماندے کی نے حضرت ابو بکر صدیق دا آخری ویلا ہے کہ آپ فرماندے نے بیٹا میری گل سن ذرا مینوں اس طرح کرنا میری میت نو اٹھا کر کے لے جانا کتھے نبی پاک دے روزے دے کول تے اوتھے صرف آواز دینا ہے سونیا یار ملنے واسطے آیا ہے جے اجازت ہوئے دروازہ کھل جائے تے میں اوتھے دفنا دیو دروازہ نہ کھلے تے جنت البقیع وچ دفنا دیو ایک جناب حضرت ابو بکر صدیق دا اے میت لے کر کے آ گئے نے نا امام راضی کہندے نے حضرت علی نے آواز دی فرمایا یار میں نواز سے آ گیا ہے اجازت ہو بیٹے داخل کریے اے نہیں گل کہی تالا زمین تے دروازہ کھل گیا حضرت ابوبکر صدیق نو اندر دفنا دیتا ہے میرے بھائیو
ادھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چوری میں پایا ہوا ہے اور نظریں چہرے اقدس سے جمائیاں ہوئیاں نے عرش والے رب نے بھی فرمایا ہوگا ابو بکر آج راج کے ویگ کیونکہ تیرے دل کی تمنا اے سی نا کہ ان نظر لا وجہ رسول اللہ کہ انکا ابو بکر دیا ہون چہرہ میرے مصطفیٰ دا ہوئے اور آج جنہ ویکھنے والا پتہ کون ہے اے شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ او جس نو جاندا کل زمانہ شمع رسالت دا پروانہ جس نو جاندا کل زمانہ نام صدیق رفیق نبی دا خاتم بنیا جگاراں دا بن یا نبی دیا یاراں دا بن یا نبی دیا یاراں دا ادھر جناب تو جو رکھنا ادھر سپنے ٹنگ مارے ادھر جناب یہ جے اندر کا منظر تیرے سامنے ہن ذرا کہاں تو پار دا منظر بھی دیکھنا ادھر کفار چلدیاں اس مقام تے پہنچے کھوجی کہن لگا قدم تو تک آگے نے ہن میرے اللہ پاک نے کی فرمایا سونیا ہن اسی اپنے انتظام کر لگے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور ساری تدبیر دیکھیے اللہ اکبر ادھر کفار آگے ابو جہل آیا ہے سوچی کہہ گیا ادھر تے نہیں آئے فوجی لوگی دیر کوئی تو تک لیندا کہ کوئی نہیں آئے دلیل کی ہے ادھر تک نہیں آئے دلیل کی انہیں آکھیا پہ دلیل میرے کو لے گا اللہ پاک نے نا دو چیزاں دی ڈیوٹی لائی آکھیا نی مکڑی ہو جا ترکڑی اج دے دے مشرکاں نو چکری جارا پون دے انعام تینوں بھی ملے گا تے نال یا کبوتری دے دے سوتری یعنی اپنا گھونسلہ بنا لے ادھر گھونسلہ بن گیا ہے ادھر مکڑی نے جارا تن دیتا ہے ادھر کفار بھی آگئے نے ابو جہل کہنے لگا تھے نہیں دلیل کی ہے کیوں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مشرکی مات ماری ہو گیا کیونکہ جتنے نبی موجود ہوئے وہ تھے نظر نہیں ہوتا جتنے نہیں ہوتا تو لیکن نہیں تھے موجود ہیں کفار نے آنکھیں تھے نہیں ابو جہل دلیل کیے انہیں آنکھیں جے ایتھے ہوندے تے جارا ٹوٹ جاتا جے ایتھے ہوندے تے آج ایک کبوتر بیٹھے نے نا یہ اڑ جاندے لیکن انہوں کی پتہ ہے اور جنہ کافروں تے کولوں کبوتر نہیں ڈرتے انہیں کو صدیق کے بھی ڈر سکتے ہیں انہوں یہ نہیں پتا اللہ اکبر تے جس وقت دیکھیا نا کہ ایتھے ہوندے حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں انہاں نظر نہیں آ رہا تے ہن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نو فرمان لگے سونیا دشمن آ گیا ہے کار دے منہ دے اوتے کہ اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام کی فرمان دے نے فرمایا اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا کہ اے میرے سنگی میرے ساتھی میرے پیارے ابو بکر گھبرانا اللہ میرے نال بھی ہے اللہ تیرے نال بھی ہے ان اللہ معنا یہ تھوڑے کو اور گل نوٹ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی تے انہاں جو دریا کے کنارے تے پہنچ گئے نا ہن ویکھیا پھر کہ دریا ہے پیچھے فرعون دی فوجاں نے اگے دریا دی فوجاں نے ماریں گے موسیٰ کی بنے گا ساڈا ہن فرمایا گھبراؤ نہیں ان ربی معی ربی ان معی ربی سیادی او دے معی رب میرے نال ہے
کیوں بھائی جن ساتھی آئے سن انہوں نے اتنے کیا بھی انہوں نے نال بھی کیوں کہ اللہ پاک نو پتا سی عالم الغیب ہے رب دی ذات تے رب نو پتا سی انہاں دریا تو پار لنگ کے انہاں وچھڑے دی پوجا کرنی شروع کر دینی ہے انہاں گاں دی پوجا کرنی شروع کر دینی ہے اس واسطے فرمایا کہ میرا رب میرے نال ہے تے جدوں آئی ابو بکر صدیق دی واری تے کی آکھیا لا تحزن ان اللہ معنا سونیا گھبرانا نہیں جی میرا رب میرے نال ہے او جی ابو بکر تیرے نال جنہیں میری حفاظتاں ہون گیاں ایسے طرح تیریاں بھی حفاظتاں ہون گیاں اللہ اکبر اللہ میرے اللہ نے حکم کی فرمایا ہے اور مکڑی نو حکم دیتا اے چھوٹی جی مکڑی جی دیکھو میں رب دی تدبیراں ویکھو جے کام لینا چاہے اور مچھر کو لے لے تے پھر رب لیندا بھی اوتھے دیکھو نا نمرود سی نا نمرود کا دماغ خراب ہوا سی تکبر آ گیا نا غرور آ گیا نا اور رب کو بلانا تے رب نے مچھر کتے مارے دماغ وچ تے جتیاں مروایا کتے سر وچ تے جڑا ابو بکر دا کینہ بغض رکھدا کتے رکھدا ہے سینے وچ تے رب نے سزا دے دتی پر ماں جے نمرود دا علاج اور دے سر دے وچ چھتر نہ ہونا اسی طرح یہ چھتر بھی اپنے ہی سن سر بھی اپنے ہی سن تے جتھے بغض صدیق ہوگے اوتھے ہاتھ بھی اپنے ہی ہون گے تے سینہ بھی اپنے ہی ہوگا رب ذوالجلال دی قسم رب دا کرونے اب ایک رب دی تدبیر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے مکڑی نو حکم دیتا ہے اے بن دے اے جاڑا تو تین دن تائیں اپنے آپ نو پہرے دار بنا لے تو نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا تو جات نہ اندر جاوے اے کسے شریر دی آدھے کو جناب اے مکری نے اپنا کام بخا دیتا ہے جاڑا بول دیتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا مکری ہے تو معمولی چیزیں پر میرے نبی تے صدیق دا پہرا دیتا ہی لے میں نے اپنی جلالت دی قسم ہے قیامت تک کہ صورت نہ ہی مکڑی رکھ لیتا ہے سورہ قبول قیامت تک کوئی بھی بندہ پڑھے گا قرآن کے گان قبول کیوں کر دیا کہ مکڑی نو تے مکڑی دا کردار کی ہے اور یار نے صدیق و نبی دا پہرا دیتا ہے اللہ اکبر کہ جناب جی اسی طرف اے کبوترے دی جوڑی ہے اللہ بچاون دا ہن اے ڈھنگ بنایا اے ہار دے بوئے ایک اوے ککر اگایا اے کبوترن دے جوڑے تائیں اے حکم فرمایا اے آلڑا بنا لو خاطر اے میرے بشیر دی اے جناب آلڑا بنا لیا ہے آنڈے دے دیتے نے کافر آ گئے نے ہم جناب جدو ہے نا ایک کبوترہ نے انعام کی ملیا ہے پتا ہے میں ویسے پڑھ کے حیران ہو گیا امام حاکم نے گل لکھی ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نا وہ گل لکھتے ہیں فرماتے ہیں انہاں کبوترہ نے رب نے کی انعام دیتا ہے کہ میرے نبی کا پہرا دیتا ہے تساں تیرے دن تیار ہو انعام اے وے تسی میرے حرم میں چلے جاؤ اوتھے تانوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میرے نبی کے میلاد تے چلے جاؤ تانوں کوئی تکلیف نہیں ملے گی بلکہ بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ تانوں آ کے چوگا دین گے تانوں چوگا دین گے تے امام حاکم نے کتھے گل لکھی ہے فرماتے ہیں کہ اگر پلو سے نسل تک کبوتر لب جائے نا انہوں جناب ذبح کر لو نا تے اودی نشانی کی ہے ایک سال تک بھی مسلسل آگ دے اوپر رکھو اور وہ آگ اثر ہی نہیں کرتا یار میں حیران ہو گیا کہ جیڑا کبوتر تین دن پہرا دے گے او آگ تو اثر کوئی نہیں ہوتا تے جیڑا ابو بکر ساری زندگی نبی دا پہرا دے گے اور وہ جنتی جنت حقدار کس طرح نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ذرا غور کر ذرا توجہ کر ہن اس ایت تے جتھے اللہ پاک نے فرمایا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو قالوا
جنہ میرے نبی دا پہلا دیتا ہے اسی دنیا دے وچ انہاں نوں انعامات تو نوازیا ہے۔ اس ایت تو گل شروع کرنا کا میرے خطبے دی کیونکہ پھر ٹائم آگے چلے جائے گا۔ بہرحال اللہ پاک نے دیکھو اس غار کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دی حفاظت فرمائی اور اس مقام دے دشمن آیا لیکن اللہ پاک نے تدبیر کی ہے کدھر مکڑی کو کم لے لیا ہے، کدھر جناب چھوٹے پرندے کو کم لے لیا ہے، کدھر میرا رب چاہے بکری کو کم لے لے، کدھر مچھر کو کم لے لے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سونیا اے دنیا کی تدبیراں اپنی جگہ دے واللہ خیر الماکرین، جو میرا رب تدبیر کرن تے آ جاندا ہے اور بنائی ہوئی تدبیر تے پر کوئی غالب آ سکدا نہیں آ سکتا۔ اور ایک تو بات میں شروع کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ عنقبوت کا ذکر کر کے دو نکتے سمجھائے نے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبے تو ایک غار تو باہر نکل گے تے پھر دیکھو منظر کی پڑھنا ہے اور اس سفر کے اندر کی کیسے اللہ پاک کی تدبیراں سامنے آؤندیاں نے اور قدرت کے کرشمے سامنے آؤندے نے۔ تو اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو صحابہ دی نال محبت دی توفیق فرمائے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ کے طریقہ دی آپ کے فرامین دی نال محبت کرے